تو اللہ کے امین نے کہا کہ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کو آگ میں ڈالے. میری رحمت میرے غضب پہ ہمیشہ غالب رہے گی. ہر رات کو جب ہم سوتے ہیں اور خراٹے مار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ففروا الی اللہ، پلٹو اللہ کی طرف، بھاگو. این تذہبون، کہاں جا رہے ہو میرے بندے؟ کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے کے آئے گا جو گناہ کریں گے. ففروا الی اللہ، واپس آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس. کب تک دور رہو گے؟ اللہ کے نبی کے پاس پریزنرز لائے گئے اور ان پریزنرز میں سے ایک مدر بھی تھی، اور وہ مدر بڑی اینشیس تھی اور وہ بھاگتی ہے اور ایک بچے کو اٹھاتی ہے اور دوسرے کو اٹھاتی ہے اور تیسرے کو اٹھاتی ہے، اور پھر جب اس کا بچہ ملتا ہے تو اس کو حق کرتی ہے زور سے اور اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، یہ جو عورت جس نے اپنے بچے کو سینے سے حق لگایا ہوا ہے، وہ سب صحابہ نوٹ کر رہے تھے، سینے سے حق کیا ہوا ہے اور شی از ناٹ لیٹنگ ہم گو اوے، رائٹ؟ کیا یہ اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا لا واللہ، کبھی نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یہ کبھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی. بیکاز اتنی پریشان تھی. امیجن، والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، عافیت کے ساتھ رکھے، ہمارا بچہ کڈنیپ ہو جائے، والعیاذ باللہ، اور ہم ڈھونڈیں اور رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر ہم بھاگیں اور الٹیمیٹلی گھنٹے بعد ہمیں وہ مل جائے. کتنا ٹائٹلی حق کریں گے کہ مجھ سے دور نہ جائے، اس کا جسم کا ایک حصہ بھی مجھ سے جدا نہ ہو. تو اللہ کی میں نے پوچھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ کیا اپنے اس اولاد کو جہنم میں یہ آگ میں ڈالے گی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں ڈالے گی. تو اللہ کی میں نے کہا کہ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کو آگ میں ڈالے. پھر اللہ کیسے ڈالے گا تم لوگوں کو آگ میں اگر تم ایمان والے ہو اور شکر والے بن جاؤ اور توبہ طائب ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ خلقت بنائی نا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی فہو مکتوب عند فوق العرش. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے جب خلقت بنانے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ ہمیشہ غالب رہے گی، اور یہ عرش کے پاس لکھ کے لگا دیا. اور بتاؤں، ہر رات کو جب ہم سوتے ہیں اور خراٹے مار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کسی دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی اور ہاتھ کدھر اور پاؤں کدھر ہوتے ہیں ہمارے اور منہ کھلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے حصے میں آسمان کی طرف آتے ہیں. پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں. رمضان کی راتوں کی بات نہیں کر رہا، حج کے دن کی راتوں کی بات نہیں کر رہا، محرم کی راتوں کی بات نہیں کر رہا. میں سارا سال ہر رات کو آ کے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی میں توبہ قبول کروں. ہے کوئی سوال کرنے والا؟ اور ہم میں سے کون ہے جو اٹھ کے اپنے سارے گناہوں کو بخشوا لے؟ ففروا الی اللہ، پلٹو اللہ کی طرف، بھاگو. این تذہبون، کہاں جا رہے ہو میرے بندو؟ اور ہم لوگ گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں صبح شام رات، اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور جب کوئی روکا جائے تو بس اب اللہ مجھے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا. یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کی ویلیو ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ یہ تو کہتے ہیں ما لکم لا ترجون اللہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ تعالیٰ کو اس کا جو ڈیو گرینڈیور ہے اور ان کی ڈیو رسپیکٹ ہے ان کو دیتے ہی نہیں ہو. ان کی ڈگنیٹی، ان کو اللہ تعالیٰ کو وہ جو عزت اور وہ طلب کرتے تم سے، حالانکہ ہر مخلوق دیتی ہے لیکن تم دیتے نہیں ہو. کیا وجہ؟ ہم کہتے ہیں تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ مت دیکھو یہ کتنا گناہ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ دیکھو یہ کہ کس رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہوں میں. لیس صغیرۃ بالاصرار ولیس کبیرۃ بالاستغفار، کہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا اس پہ بار بار اصرار کرنے سے، وہ بڑا ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی نظر میں یہ ایٹیٹیوڈ پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو. وہ چھوٹا گناہ جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں، یہ ایٹیٹیوڈ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم، میری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میری بات کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. غلطی سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو تم توبہ کرو، میں معاف کر دوں گا، لیکن جان بوجھ کے تم چھوٹے گناہ کرتے رہو، میری باتوں کی کوئی رسپیکٹ اور ویلیو نہیں. اس لیے کہتے ہیں لیس صغیرۃ بالاصرار، کنسسٹنٹلی صغیرہ گناہ کرنے سے وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ بڑا کبیرہ بن جاتا ہے. ولیس کبیرۃ بالاصرار بالاستغفار، اور
کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے اور توبہ کرنے سے. ہم نافرمانی کسی کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کس اللہ کی کر رہے ہیں. اور ہم لوگ تو یہ ایٹیٹیوڈ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ گناہ پہ گناہ کرنا اور پھر توبہ استغفار ہی نہ کرنا اور کہنا اللہ بڑا غفور رحیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام الانبیاء شافع محشر انا سید ولد بنی آدم ولا فخر، میں بنی آدم کا جو ہے نا سردار ہوں لیکن مجھے فخر نہیں ہے اس پہ. I'm not, I'm boasting about it. اللہ کے نبی جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی یوم 100 مرہ. اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو. میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. یہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں، میں اور آپ کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے ہم ان کی زبان سے کچھ الفاظ سن رہے ہوتے تھے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ فی مجلس قبل ان یقوم 100 مرہ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی زبان سے 100 مرتبہ تقریباً 100 مرتبہ یہ سنتے تھے ایک مجلس میں، دن میں کی بات نہیں کرے، ان ون سیٹنگ ان ون گیدرنگ، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیرے سے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، جو الحی ہے ہمیشہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، قیوم ہے، اور میں تیری طرف پلٹتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں یا اللہ. ایک مجلس میں. اور ہم لوگ کتنے سال گزر جاتے ہیں ہم توبہ نہیں کرتے کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں. وہ تو انبیاء معصوم تھے. کلو بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے. and the best of sinners are those who repent. how many times do we repent؟ میں اور آپ سوال کریں آج ہم نے کتنی دفعہ اللہ سے دل سے، وہ طوطے کی طرح نہیں، دل سے، یا رب مجھے معاف کر دے میرے گناہوں پہ، یا ربی تبت الیک، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. Definitely we all are sinners and no one should say about himself جو جتنے مرضی گناہوں میں ہے کہ my soul has become wicked. صحیح بخاری کی حدیث میں 5825 نمبر حدیث کا، جا کے دیکھ لیں. my soul has become wicked. no one should say that. rather we should say کہ my soul has faulted، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کیونکہ ہمارا جو نفس ہے وہ اللہ نے اس کو پیور بنایا، صاف بنایا. ہم گناہوں کی وجہ سے اس کو فالٹی کر دیتے ہیں اور گناہ میں پڑ جاتے ہیں. اور ہر بندے سے گناہ ہوتا ہے. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ مجھ سے ایک گناہ بھی نہیں ہوگا. نہیں، گناہ ہوں گے. اینڈ اف یو ور ناٹ ٹو سن، اللہ کے نبی کی حدیث میں آتا ہے کہ والذی نفسی بیدہ، واللہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے کے آئے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے توبہ اور استغفار اور آنسو بہائیں گے اور روئیں گے اور اللہ سے توبہ بخشش مانگیں گے اور اللہ ان کو معاف کر دے گا.